سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 87 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں ایک کے بعد ایک پیغمبر کا اسوہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کا اسوہ ان لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر سامنے رکھا جا رہا ہے جو اس وقت قرآن کے مخاطب ہیں، اس پہلو سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو خاص اپنے لیے منتخب کیا، ان پر اپنی غیر معمولی عنایتیں کیں، انہوں نے کیا رویے اختیار کیے، ان کو نعمت ملی تو ان کا رویہ کیا رہا، ان پر کوئی مصیبت آئی تو ان کا رویہ کیا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم اس دنیا میں کار فرما ہے وہ صبر اور شکر کے امتحان کی اسکیم ہے۔ چنانچہ دونوں ہی پہلوؤں سے پیغمبروں کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے بھی بہت کچھ سبق ہے۔ وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت وہ ایک پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جب پیغمبر کی بعثت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے خصوصی قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ وہ بھی ان کو سمجھیں اور ان کے لحاظ سے اس دعوت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے پیچھے ہم نے بہت سے پیغمبروں کی سرگزشت پڑھی۔ جو طریقہ اس سورہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ مختصر تبصرے کا ہے، یعنی سرگزشت تفصیل سے نہیں سنائی گئی، بلکہ ضروری نکات سامنے رکھ کر اصل مضمون واضح کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے صبر کے مضمون کو لیا تھا، اور اس سے پیچھے شکر کے مضمون کو۔ اب پیغمبروں سے کیا چیز مطلوب ہوتی ہے، یعنی شکر اور صبر، اس میں تو سب لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ پیغمبروں کے زمانے میں بھی یہی امتحان ہے، پیغمبروں کا زمانہ نہ ہو تب بھی یہی امتحان ہے۔ پوری انسانیت کو پہلے دن سے آخری دن تک اسی صبر اور شکر کے لحاظ سے پرکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ گویا وہی بات ہے کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ سیدنا یونس کا واقعہ کس پہلو سے سنایا گیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ ارشاد ہوا وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے یونس پر بھی پیچھے کہا ہے نا کہ عنایت فرمائی، اسی پر عطف کیا ہے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی مدعا یہ ہے کہ اسی طرح عنایت فرمائی جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا۔ اذ ذہب مغاضبا، اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا۔ اس میں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یونس کون تھے اور برہمی کا باعث کیا ہوا؟ میں نے اس پر کچھ تفصیلی حواشی لکھے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب اس طرح دیا ہے، پرانے صحیفوں میں ان کا نام یعنی مچھلی والا یہاں لفظ استعمال کیا ہے، ترکیب یہ استعمال کی ہے کہ ذنون مچھلی والا۔ پرانے صحیفوں میں ان کا نام یونا آیا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ پرانی زبانوں کے نام
عربی زبان میں آ کر کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے یونانی ناموں کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی پلیٹو افلاطون بن گئے، اسی طرح ارسطو بن گئے۔ خود یونانی میں بھی ان کے تلفظ اس سے مختلف ہیں جو ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں۔ تو ان کا نام پرانے صحیفوں میں، یعنی جو بائبل کے مجموعے میں صحیفے شامل ہیں، اس میں ایک صحیفہ یونا بھی رہا ہے۔ یہ سیدنا یونس کا نام ہے۔ یہ عراق کے ایک قدیم شہر نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ عراق کی سرزمین انسانی تہذیب کے آغاز کی سرزمین ہے۔ علم کی داستان شروع کرنی ہو، تمدن کی داستان شروع کرنی ہو، قدیم تہذیبوں کا تعارف کرانا ہو، بات بہرحال عراق سے شروع ہوگی۔ یہی وہ قدیم ترین خطہ ہے جس میں انسانی تہذیب کا پہلا انسانی تہذیب کا پہلا بڑا ظہور ہوا ہے۔ اس کے شہروں میں بابل اور نینوا کو بڑی خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اسی عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، جس کی آبادی اس وقت 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ یہ خود قرآن نے بیان کر دی ہے، یا الی 100,000 اور یزیدون۔ ان کو چونکہ مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے قرآن میں ان کا ذکر ایک قسم کے پیار کے ساتھ، یعنی یہ محبت کا اسلوب ہے، اور اس واقعے کی تلمیح کے لیے مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے۔ اس طرح کی کسی چیز کو علامت بنا کر نام دے دینا یہ قدیم تہذیبوں کی بڑی روایت ہے۔ صحابہ کرام کے نام بھی اسی طرح ہیں۔ یہ جو کنیت اختیار کی جاتی ہے، اس میں بھی بعض اوقات یہی پہلو ملحوظ ہوتا ہے۔ سیدنا علی کو کسی وقت مسجد کے صحن میں مٹی پر، خاک پر سوتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، قم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھو۔ تو یہ بھی گویا ایک نام رکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اس واقعے کی وجہ سے جگہ جگہ ان کا ذکر ذُنُّون کے الفاظ سے کیا ہے۔ مچھلی والا، نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ نون کا نام نون بھی اسی سے ہے، اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور مچھلی والے یونس پر بھی۔ اس لیے قرآن میں ان کا ذکر ایک قسم کے پیار کے ساتھ اور اس واقعے کی تلمیح کے لیے مچھلی والے کے لقب سے ہوا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے ان کی سرگزشت کو جہاں سے اٹھایا، وہ ان کی برہمی کے ساتھ اپنی قوم سے ہجرت ہے۔ اس ذہب مغاضباً، جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا، یعنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا، بستی سے نکل گئے۔ یہ بڑا غیر معمولی معاملہ ہے پیغمبروں کی تاریخ میں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بار بار دیا ہے۔ سورہ نون میں فرمایا ہے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تم اپنی دعوت میں اور اپنی جدوجہد میں کہیں اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سنت بیان کی ہے کہ ان کا معاملہ بڑی حد تک اس دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جو سرفرازی عطا فرمائیں گے، ان کے اعمال کا صلہ دیں گے، ان کو جو مراتب بخشیں گے، وہ تو الگ ہے، لیکن جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین کا ظہور مقدر کر رکھا ہے، وہ انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں بھی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی اپنے لیے انتخاب کیا ہے،
اس کو بہرحال ایک خصوصی قانون کے مطابق کچھ نتائج کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رسولوں کا انتخاب ہوتا ہے، نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے، ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو ذمہ داری انہیں دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں وہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو مواخذہ دنیا میں ہوگا، یعنی آخرت میں تو جو ہونا ہے ہوگا، دنیا میں ہوگا۔ ان کے لیے سرفرازی کے بھی بعض فیصلے دنیا سے متعلق ہیں، اور گرفت کے بھی بعض معاملات دنیا سے متعلق ہیں۔ خود رسالت مآب کے بارے میں سورہ حاقہ کے آخر میں بہت غیر معمولی لب و لہجے میں فرمایا ہے کہ تم لوگ کیا خیال کرتے ہو کہ یہ ہماری طرف کوئی بات منسوب کر کے بیان کر دیں گے یا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں گے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ہم ان کی رگے جان کاٹ دیں گے، تمہارے سامنے کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی شخص بھی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ بڑا سخت لب و لہجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ بے لاگ قوانین ہیں، ان کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ اپنی قوم سے یہ برہم ہو کر چھوڑ کے نکل کھڑے ہوئے۔ رسولوں کے لیے جو لائے عمل قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی طریقے سے ہو، لیکن اس کے مراحل طے ہیں۔ یعنی انذار سے شروع ہوگا، پھر انذار عام ہوگا، پھر اتمام حجت کے مراحل گزریں گے، گویا آخری فیصلے کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ پھر برات کا مرحلہ آئے گا، جب رسول الوداعی گفتگو، الوداعی خطاب، الوداعی بات چیت شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ قرآن نے بیان کر دی ہے۔ اب اس میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی انذار کے مرحلے ہی میں قوم ایمان لے آئی تو ظاہر ہے کہ اگلے مراحل میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی آپ ہر مرحلے کے بارے میں اندازہ کر لیجئے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر بہرحال اسی ترتیب سے یہ مراحل گزریں گے۔ اس میں کسی مرحلے پر بھی پیغمبروں کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خود اجتہاد کریں۔ یعنی جو پہلا مرحلہ ہے انذار کا، وہ بھی براہ راست اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں پورا ہوتا ہے۔ کتنا ہے، کب تک رہے گا؟ خود رسالت مآب کے بارے میں مختلف روایات ہیں تاریخ میں۔ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چند مہینے رہا، اور روایتوں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 3 سال تک رہا۔ میں نے قرآن مجید سے اس کو متعین کر کے بتایا ہے کہ اس مرحلے کی صرف 6 صورتیں پورے قرآن میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا طویل نہیں تھا۔ اس کے بعد انذار عام کا مرحلہ ہے۔ اس کا حکم کب دیا گیا، وہ ان 6 صورتوں کے بعد قرآن نے اسی ترتیب سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ پہلے سورہ مزمل ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم انذار عام کا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس میں ہدایت کی گئی ہے کہ قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہے، رات کے وقت اٹھیے اور اس کی تلاوت کی پدا کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اب جو مرحلہ آنے والا ہے اس میں دن کے وقت مصروفیت بہت ہو جائے گی۔ اس کے مقابل میں یہ کہا گیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت اٹھیے اور یہ ذمہ داری ادا کیجیے۔ یہ گویا تیاری ہے، بتا دیا ہے کہ ہم عنقریب اس کا حکم دینے والے ہیں۔ اس کے فوراً بعد سورہ مدثر میں یہ حکم دے دیا گیا ہے۔
قم فانذر، یہاں سے وہ شروع ہوا، اٹھیے اور اب انذار عام کی ابتدا کر دیجیے۔ وہ ابتدائی حصہ بہت شاندار ہے، اس میں پوری دعوت کو چند جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ اس کا خاتمہ اس کے پر کیا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ مرحلہ کب تک چلے گا، اس کو زیادہ سمجھ کر تم کہیں خود منقطع نہ کر بیٹھنا۔ اور اسی میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں صبر کے ساتھ یہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ قرآن نے خود بتایا ہے کہ اس طرح ہم نے پھر اس کی ابتدا کی، چنانچہ سورہ مدثر سے وہ شروع ہو گیا۔ روایتوں میں بھی اگر آپ جائیں تو بڑی وضاحت سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایک وقفہ پڑا، اس میں وحی بھی بند ہو گئی، ظاہر ہے کہ یہ تیاری کا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد جو پہلی سورہ نازل ہوئی اس مرحلے کے بعد وہ مدثر تھی، اور یہی بات سورہ مدثر سے واضح بھی ہوتی ہے۔ اس سے یہ مقصود تھا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جتنے مراحل ہیں ان میں پیغمبر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یعنی یہ معاملہ ان کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا۔ اسی میں پھر ظاہر ہے کہ اتمام حجت کا معاملہ کب ختم ہوگا، اس میں بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے، یعنی قوم کا رد عمل بعض اوقات انتہائی بیہودہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال سورہ نوح میں ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی سیدنا نوح جیسی شخصیت کی زبان سے اس مرحلے میں، یعنی یہ جو اتمام حجت کا مرحلہ ہے، جب خاتمے کو پہنچ رہا ہے تو یہ الفاظ نکلے ہیں کہ پروردگار اب کچھ نہیں باقی رہے گی، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب تو یہ بچے بھی جنیں گے تو وہ ایسے ہی فاسق و فاجر ہوں گے، کوئی امکان مجھے نظر نہیں آ رہا، اب فیصلہ سنا دے۔ اسی مرحلے میں وہ چیز بھی ہوتی ہے جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ، یعنی رسول اور اس کے ساتھی ہلا مارے گئے اور وہ پکار اٹھے کہ پروردگار وہ مدد، وہ اس کے وعدے کہاں رہ گئے، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر بھی کسی رد عمل میں کوئی فیصلہ کرے۔ پیغمبروں نے ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صبر کے ساتھ یہ مرحلہ بھی گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مرحلے کی صورتیں ہیں قرآن میں باقاعدہ، ان کو اگر آپ پڑھیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، قوم کے اعیان و اکابر کا کیا رد عمل ہے، اور رسول کو اپنی دعوت جاری رکھنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ہجرت اگر ہونی ہے، کیونکہ یہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے کہ رسول جب تک قوم کے اندر موجود ہے اس وقت تک عذاب نہیں آ سکتا، اس کو پہلے ہجرت کرنا ہوتی ہے۔ تو ہجرت کا مرحلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے متعین ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہی قاعدہ تھا۔ پہلے مراحل میں اپنی دعوت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن آخری مرحلے میں جب ہجرت کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب حکم آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے میں ایک طرف یہ ہدایت کی گئی کہ اب سامان سفر تیار کریں، اور دوسری طرف یہ ارشاد فرمایا گیا کہ باہر کے قبیلوں کو یہ موقع دیں کہ ان میں سے کون یہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ سیرت کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخری 3 سالوں میں پھر آپ منا میں چلے جاتے تھے، خاص طور پر حج کے موقع پر عمرے کے لیے لوگ آتے مختلف قبائل کے، تو ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ کوئی ہے جو یہ ذمہ داری اٹھا لے، تو بالعموم قبائل قریش کی سیادت کے احساس سے معذرت کرتے رہے، لیکن پھر منا ہی میں یہ معلوم ہے کہ یہ اوس اور خزرج کے رؤوس قبائل نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہاں دعوت دی آپ کو کہ اب آپ آ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ تیاری، دوسری جانب قوم کا پیمانہ عمر لبریز ہو رہا ہے، کب آخری فیصلے تک بات پہنچے گی عرش والا ہی جانتا ہے۔
اس میں پیغمبر انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا، اس وقت کا جب ان سے کہا جائے کہ اب چھوڑ دیں۔ اور اس میں ہمیں بعض تصویریں قرآن میں ملتی ہیں کہ مثال کے طور پر جب ایک پیغمبر چھوڑ رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، یعنی قوم کی طرف نظر التفات بھی گوارا نہیں ہے اس وقت، اس وجہ سے سیدھے جائیے اور اس کو چھوڑ دیجیے۔ سیدنا ابراہیم کا یہ مرحلہ بھی بیان ہوا ہے، جب انہیں ہدایت کر دی گئی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے رب کی طرف سفر کی ابتدا کر رہا ہوں، وہ اب مجھے بتائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ بڑے دل نواز مراحل ہیں، اس پہلو سے لوگوں نے بالعموم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہاں اب ایک خاص چیز زیر بحث آ رہی ہے، تو اس میں یہ کہا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے رسولوں کے بارے میں خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، سنت اللہ، یعنی اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے، ان کے لیے لفظ سنت اللہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں سنن الہیہ کا باب باندھا ہے اور اس میں 7 سنن بیان کیے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ رسولوں کے بارے میں خدا کی سنت ہے کہ اتمام حجت کے بعد اگر ان کے مخاطبین بدستور رسول کے منکر بنے رہے، یعنی آخری حجت بھی پوری ہو گئی اور پھر بھی قوم منکر بنی ہوئی ہے، تو رسول کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بستی سے نکل جائے۔ یہ جو بستی سے نکل جائے کا حکم ہے، اس میں بعض اوقات کوئی دارالہجرت میسر آ جاتا ہے، جیسے رسول اللہ کو آ گیا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک دارالہجرت مقرر کر دیا گیا، فلسطین ان کو پہنچنا تھا، اور بعض موقعوں کے اوپر 2-4 لوگ بھی نہیں ہوتے اور نہیں میسر آتا۔ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو رسول اس علاقے میں آئے ہیں وہ پھر ہجرت کر کے بیت اللہ کے جوار میں آ جاتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ بیت اللہ کی تاریخ پر جو کتابیں ہیں جیسے حضرتی کی تاریخ مکہ وغیرہ ہے اسے پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حتیم میں رسولوں کی قبریں ہیں، یعنی وہ یہیں پھر مدفون بھی ہوئے۔ تو جن کے لیے کوئی دارالہجرت نہیں، انہوں نے کچھ وقت یہاں آ کے گزارا اور پھر وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ انہیں ایک دوسرا بہت بڑا مشن سپرد کر دیا گیا، یعنی ایک اپنی قوم کی طرف اور ایک پورے عالم کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر کے دوسرا مشن جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو رسولوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بستی سے نکل جائیں۔ اس کے بعد لوگوں پر عذاب آ جاتا ہے، یعنی عذاب کا فیصلہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے خیال کیا کہ اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں۔ یہ خیال سیدنا نوح کے ہاں بھی پیدا ہوا، لیکن وہ قوم کو چھوڑ کر نہیں نکلے، انہوں نے سخت مایوسی کے عالم میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نہایت تنگ دل لوگ ہیں اور حق کی ناقدری کا فیصلہ کیے بیٹھے، اس لیے اب ان سے ہجرت کا وقت آ گیا ہے، یعنی یہ انہوں نے اپنے تجزیے کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا کہ ہجرت کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اس کا حکم ملے بغیر وہ ان سے مایوس اور آزردہ ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ واقعہ ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ مثال بنا لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہیں اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھنا۔ تو ارشاد ہوا کہ اس نے کیا خیال کیا، یعنی وہ قوم کو برہم ہو کے چلا گیا تو کیا ہوا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں صحیح وقت پہ ہجرت کر رہا ہوں، میرا اجتہاد درست ہے، اب اس قوم میں کچھ باقی نہیں رہا، اس کو بلو لیا گیا ہے، چھاچھ رہ گئی ہے، کوئی مکھن اس سے اب نکالا نہیں جا سکتا، یہ خیال کیا انہوں نے۔
کہ میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیا، اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی غلطی تھی کہ پھر ہم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ سزا قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بیان ہوئی ہے، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ آگے میں عرض کر دوں گا۔ یہ گرفت نہ کریں گے، اس میں ظاہر ہے کہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ قوم کا رد عمل اتنا شدید ہے اور ان کی مایوسی اس درجے میں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں گرفت کا کیا سوال ہے، یعنی میں نے کسر کیا چھوڑی ہے، ہر طرف سے پکارا ہے۔ صحیفہ یونا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بادشاہت تھی نینوا میں، آگے اس کا ذکر آئے گا۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کیسے ہوا۔ میں نے لکھا ہے یعنی انہوں نے خیال کیا کہ میں چونکہ یہ اقدام اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دینے کے بعد اور بالکل صحیح وقت پر کر رہا ہوں، یعنی یہ خیال کیا انہوں نے، اس لیے اس پر کسی گرفت کا اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا۔ یہ واقعہ بھی جہاں جہاں سنایا گیا ہے، رسول اللہ کو، آپ کے صحابہ کو اس کے ذریعے سے یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کو بھی اس سارے مرحلے سے دوچار ہونا ہے، اس میں یہ فیصلہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ قوم پر اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی شخص اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبیوں کی دعوت لوگوں تک پہنچ رہی ہے، صالحین اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، قرآن مجید موجود ہے، کس پر اتمام حجت ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اس کے ساتھ اللہ کو کیا معاملہ کرنا ہے، ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ یہ چونکہ اپنے علم سے جان لیتے ہیں، اس وجہ سے فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر وہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں سے نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اختیار پہلے درجے ہی میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، یعنی خدا کے کسی رسول کو بھی نہیں، یہ فیصلہ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے کسی فیصلے کو جاننے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے لیے پہلے مراحل ہی ہیں، دعوت، انذار، دعوت، انذار۔ اس سے آگے ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری دعوت سے کس پر حجت تمام ہو گئی، کس کو سزا دینی ہے، یہ اب ہماری جورسڈکشن سے باہر ہو گیا معاملہ۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ رسولوں کے لیے بھی اس میں فیصلے کی گنجائش نہیں ہوتی، کجا یہ کہ ہمہ شمہ یہ فیصلے کریں جیسے ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں، اور پھر وہ پرسیکیوشن شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا یہ خیال صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ قوم پر اتمام حجت ہوا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کوئی شخص اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس پر گرفت ہوئی، یعنی وہی جو اللہ کا قانون ہے کہ وہ جن کو اپنے کسی منصب کے لیے منتخب کرتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی جزا و سزا ہے۔ اسی اصول پر پیغمبروں پہ گرفت ہوئی، اور اسی اصول پر بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پر گرفت ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے چند ہفتوں میں اس کے قانون کو وضاحت کے ساتھ اپنے بعض پروگراموں میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ سورہ ابراہیم میں اس کا خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ میرے شکر گزار بن کر رہو گے تو میں جو کچھ دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں اس میں اضافہ کروں گا، اور اگر اس سے انحراف کا طریقہ اختیار کرو گے تو ان عذابی لشدید، میری گرفت بھی پھر بہت سخت ہوگی۔ یہ دنیا کی گرفت ہے جس کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں کچھ مزید وضاحت ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 87 سے سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس سورہ میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مختلف پہلوؤں سے پیغمبروں کا اسوہ مختصر طریقے پر پیش کر کے مخاطبین پر بعض بڑے حقائق واضح کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہجرت کا مرحلہ پیغمبر کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا قانون ہے۔ یہ وہ قانون ہے جس کو میں نے قانون اتمام حجت کی تعبیر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی طرف اپنے کسی رسول کو مبعوث کر دیتے ہیں تو ایک سنت اللہ ہے جس کے مطابق پھر تمام معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سنت ہے یا اللہ کا طریقہ ہے جس کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے تمام مراحل بالکل متعین ہیں اور ان میں کسی مرحلے میں بھی پیغمبر کے لیے اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ ان مراحل کی تفصیلات پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ ہجرت کا مرحلہ ان مراحل میں سب سے نازک مرحلہ ہے۔ اس میں بھی پیغمبر اپنے اجتہاد سے یا اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ براہ راست نگرانی فرماتے ہیں اور ایک ایک مرحلے کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ اب اس کو ہم ختم کر رہے ہیں اور دوسرے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور پورے صورتوں کے مجموعے ہیں جو انہی مراحل کے لحاظ سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ سیدنا یونس نے یہ فیصلہ یعنی ہجرت کا فیصلہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے کر لیا۔ قرآن مجید میں یہ بہت اہتمام سے پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ رسالت میں آپ کو بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ اس مرحلے میں مچھلی والے کا طریقہ کسی حال میں اختیار نہیں کرنا۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اتنی بات البتہ یہاں مزید سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کی غلطی پیغمبروں سے جب ہوتی ہے یہ جانب نفس میں نہیں ہوتی۔ یعنی ہم جیسے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو بارہا نفس غلبہ پا لیتا ہے، ہمارے اندر فجور و تقوی کو الہام کیا گیا ہے تو فجور کے داعیات غلبہ پا لیتے ہیں۔ بعض وہ چیزیں ہمارے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہیں جن کو خواہشات کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ جب اس طرح کی غلطی کرتے ہیں تو یہ جانب حق میں ہوتی ہے، یعنی کسی نیکی کو پانے کے لیے، کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حدود سے تجاوز کر جانا۔ جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو کریم النفسی ہے اس کا ظہور آخری امتحان میں ہوا اور قرآن مجید نے اس کو بھی موضوع بنایا ہے۔ پیش نظر یہ تھا کہ تبوک کا معرکہ پیش آ گیا ہے، سخت حالات ہیں، گرمی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے۔ مدینے میں جو منافقین مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں
ان کے لیے ایک ایسا امتحان برپا کر دیا جائے کہ وہ خود نمایاں ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ منافقین کا فیصلہ میں اپنے علم کی بنیاد پر دنیا میں نہیں سناتا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ یہ طے شدہ اصول ہے، میں ایسا نہیں کرتا، اور اس کا فیصلہ حالات اور ان کے نشیب و فراز میں خود ان کی طرف سے ہونا چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی جو منکرین کی سزا ہے وہ ان پر نافذ کی جا سکے۔ اس میں یہ طریقہ تجویز کیا گیا کہ اجازت نہیں دی جائے گی، لوگ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اپنے اعذار پیش کریں گے، تو جن کے اعذار فی الواقع قابل قبول ہیں، کوئی آدمی معذور ہے، کوئی آدمی سفر کے لیے کوئی سواری نہیں رکھتا، وہ خود قبول کر لیے جائیں گے، لیکن باقی اعذار قبول نہیں کیے جائیں گے۔ گویا رخصت مانگے تو رخصت نہیں دی جائے گی، رسول اللہ نے دے دی۔ تو دیکھیے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، یعنی کریم النفسی میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ کیا کیا تم، یعنی اجازت دے دی ان کو۔ اس وقت تو ایک بڑا مارکا درپیش تھا، اس میں فیصلہ ہو جانا تھا، لیکن آپ نے اجازت دے دی۔ اس میں بھی ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا یونس نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبروں کی دعوت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عام لوگ اپنے حالات کا اندازہ کر کے یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ہجرت کے ساتھ کوئی خدائی فیصلہ معلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر وہ قوم کو چھوڑیں گے اور ادھر سنت اللہ یہ ہے کہ قوم پر عذاب آ جائے گا۔ رسولوں کے بارے میں یہی ہونا ہے، تو اس لیے جب انہوں نے اپنی رائے اور اجتہاد سے فیصلہ کیا تو اس پر گرفت ہوئی۔ استاذ امام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اس کو سن لیجئے۔ حضرت یونس کا یہ خیال، یعنی یہ خیال کہ میری قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے، میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب ان کو چھوڑ کر جانے میں کیا معنی ہے، چھوڑ ہی کر جانا چاہیے، ایسے لاخیرے لوگوں کو کب تک بات بتائی جائے، یہ خیال پیدا ہوا۔ حضرت یونس کا یہ خیال بجائے خود ایک پاکیزہ جذبے پر مبنی تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی نفسانی محرکات نہیں تھے، یہ جانب حق میں پیدا ہونے والا ایک خیال تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو آزمائشیں مقرر کر رکھی ہیں وہ لازماً پوری ہو کے رہتی ہیں۔ وہ قوم سے بیزار ہو کر ایک کشتی میں جو سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی، سوار ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں اب یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا، جیسے سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر اور کو چھوڑا تھا، سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ منزل طے کرنے کے بعد طوفان میں گر گئی۔ جب طوفان کسی طرح ٹلتا نظر نہیں آیا تو ملاحوں نے اس زمانے کے عام وہم کے مطابق یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے۔ انسانی تمدن میں غلاموں کا دور ایک بڑا دور ہے، وہ ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے، یعنی انسانی طبقات کی جو تقسیم ہمیشہ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظم ہی ایسے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو زوجین میں ڈھال دیا ہے۔ یہاں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعامل سے نتائج پیدا کرتی ہیں، تو محنت اور سرمایہ میں بھی یہی ہوتا ہے۔ محنت اور سرمایہ نے ایک زمانے میں آقا اور غلام کے دو طبقات پیدا کر دیے تھے، اور یہ طبقات اس تمدن میں بعض خاص اصولوں کے ساتھ قانون کا حصہ بن گئے تھے، یعنی ایک غلام کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اگر وہ کسی وقت چھوڑ کر بھاگتا ہے تو سوسائٹی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، یہ سب کچھ طے تھا۔ اور اس کے لیے قدیم زبانوں میں، جن میں عربی بھی ہے، بعض خاص الفاظ ہیں۔ قرآن نے بھی وہ لفظ استعمال کیا ہے ابے کا،
یعنی جب کوئی غلام اپنے آقا سے بے وفائی کر کے بھاگ نکلتا ہے، اس میں یہ عام وہم تھا، جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسے اوہام پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی غلام بھاگے گا تو وہ جس جگہ ہوگا، جہاں جائے گا، وہاں آفت آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ من جملہ اوہام ہے، لیکن ایسے اوہام بعض اوقات تہذیبوں میں سرایت کر جاتے ہیں، راسخ ہو جاتے ہیں۔ تو طوفان جب ٹلتا نظر نہیں آیا تو اس زمانے کے عام وہم کے مطابق ملاحوں نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام سوار ہو گیا ہے، جب تک اسے پکڑ کر سمندر کے حوالے نہ کیا جائے گا اس طوفان سے نجات نہیں مل سکتی۔ یعنی اس میں انہوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا کوئی غلام ہو تو تحقیق کر کے پکڑ لیا جائے اور پھر سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کے حوالے کر دیا جائے تو طوفان تھم جائے گا۔ یہ ایک وہم تھا لوگوں کا۔ بالآخر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کشتی میں مفرور غلام کون ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ یہ کیسے متعین کیا جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، اور قرعہ ڈالنے کی خدمت، یعنی وہ کون آدمی ہے کہ جو قرعہ ڈالے گا، جیسا کہ سورہ صافات میں اشارہ ہے، حضرت یونس ہی کے سپرد ہوئی۔ یعنی انہی کو کہا گیا کہ اب قرعہ ڈالیے تاکہ متعین ہو جائے کہ وہ کون غلام ہے۔ قرآن مجید نے اس سے بڑی خوبصورت تلمیح کی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ بھی اصل میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی تھا، لیکن اس کا آقا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ تو دنیا میں جو ان کا وہم تھا اسی کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ حضرت یونس کے سپرد ہوا معاملہ۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی ہوگی کہ تمام اہل کشتی میں لوگوں کو سب سے زیادہ سکہ آدمی وہی نظر آئے ہوں گے، اپنی صورت کے لحاظ سے، اپنی وضاقتہ کے لحاظ سے معزز، اچھی صورت والے، وجاہت بھی پیغمبروں میں ہوتی ہے، رہے ہوں گے، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ بزرگ آدمی ہیں، انہی کی خدمت میں یاز کیا جائے۔ بہرحال قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ حضرت یونس کے نام کا نکلا، یعنی انہی کے نام کا نکل آیا، جس کے نتیجے میں وہ کشتی سے سمندر میں لڑکا دیے گئے۔ سمندر میں ان کو کسی بڑی مچھلی غالباً ویل نے نگل لیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس کو یہاں قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ خلاصہ ہے سورہ صافات میں اور بعض دوسرے مقامات میں، اور پھر صحیفہ یونا میں جس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے طریقے کے مطابق یہ ساری داستان یہاں حذف کر دی، اور یہ فرمایا کہ اور مچھلی والے یونس پر بھی جب وہ اپنی قوم سے برہم ہو کر چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہ کریں گے، لیکن پھر کیا ہوا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا، یعنی جیسے ہی ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی جن لوگوں کی میں کشتی میں سوار تھا، جب سمندر نے اپنی موجوں کے تھپیڑوں پر اس کشتی کو رکھ لیا تو ان کا خیال فوراً اس طرف گیا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو اب ان کو یہ خیال ہوا کہ میں بھی تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہی ہوں۔ اور جب لوگوں نے یہ احساس کیا کہ قرعہ ڈلوانا ہے تو انہی سے ڈلوایا، تو گویا ان کی اس جانب توجہ ہوئی کہ پھر میری تقدیر اس آقا نے میرے ہی ہاتھ میں دے دی، اور جب میں نے قرعہ ڈالا تو میرے ہی نام کا نکل آیا۔ یہ جب ان کو توجہ ہوئی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پکار اٹھے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، لیکن پھر اندھیروں میں، یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مراد مچھلی کے پیٹ میں جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ بتائے۔ اس کی بھی میں نے کچھ تفصیل کی ہے، یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیروں میں، یہاں ظلمات کا لفظ ان اندھیروں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی مچھلی کے پیٹ اور پاتال کی گہرائیوں کے اندھیروں میں، جہاں سے صرف
زمین و آسمان کا پروردگار ہی کسی فریاد کرنے والے کی فریاد سن سکتا تھا۔ دور حاضر کے آلات ابھی وجود میں نہیں آئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ سے ان کے ذریعے سے رابطہ کیا جا سکے، لیکن اس پروردگار کے رابطے تو ازل سے موجود ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ چنانچہ زمین و آسمان کے پروردگار کے سامنے انہوں نے فریاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس میں یعنی یہ جو آیت ہے اس میں جمع ظلمت کے بجائے ظلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں جمع اندھیرے کی شدت اور اس کے اطراف کی وسعت اور اس کے ناپیدا کنار ہونے کو ظاہر کر رہی ہے۔ جمع عربی زبان میں صرف تعدد کے لیے نہیں آتی کہ 2 اندھیرے یا 3 اندھیرے، بلکہ وہ کسی چیز کی وسعت کو، اس کے اطراف کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ تو یہاں یہ اس پہلو سے آئی ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن مجید میں مشرقوں اور مغربوں کی جمع آئی ہے، رب المشارق والمغارب، وہ بھی وسعت کے لحاظ سے مشرقوں کی وسعت کو بیان کرتی ہے۔ تو یہ جمع استعمال ہوا۔ ان ظلمتوں میں، ان اندھیروں میں پکار اٹھا۔ وہ جو پکار ان کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ سیدنا یونس کی لافانی دعا ہے۔ مصیبت اور تکلیف میں سب سے پہلے بندہ مومن کی توجہ اپنی کوتاہی کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا میں ابتلا کا قانون تو کار فرما ہے، وہ جاری ہے، لیکن ایک بندہ مومن سب سے پہلے جب مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو اپنی طرف دیکھتا ہے، اپنے اعمال اور اپنے حرکات کی طرف دیکھتا ہے، اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی کہ میرے لیے گرفت کا موقع پیدا ہو گیا۔ ان کو توجہ ہوئی اور انہوں نے اس طرح سے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یہ اعتراف تقصیر کے لیے بے نظیر جملہ ہے۔ وہ پکار اٹھے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، اس دعا کا ذکر، یہ جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے، صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے۔ بائبل کے صحیفہ یونا میں اس دعا کا مضمون بھی نقل ہوا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا ایسی اہمیت اختیار کر گئی کہ پیغمبروں کی تاریخ میں لوگ اس دعا کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ اس دعا کا ذکر صحیفہ یونس میں بھی ہوا ہے اور اسی مضمون کی ایک مفصل دعا نقل کی گئی ہے۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ چند لفظوں میں خلاصہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اعتراف ہو سکتا ہے کہ زیادہ الفاظ میں ہوا ہو، چنانچہ وہاں ایک مفصل دعا نقل ہوئی ہے، مضمون یہی ہے، بات یہی کہی گئی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس دعا میں ان کی طرف سے یعنی یونس علیہ السلام کی طرف سے طلب و تمنا کسی چیز کی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ ان اندھیروں میں انہوں نے کوئی چیز درخواست کے طور پر سامنے نہیں رکھی، صرف اپنی تقصیر کا اعتراف و اظہار ہے۔ یعنی ان پر یہ حقیقت اتنی زیادہ واضح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تقصیر کا اعتراف ہے۔ مغفرت کی نگاہ اگر میری تقصیر قبول کر لی گئی تو ہو جائے گی۔ اعتراف تقصیر کے بعد انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پروردگار، ان کا رب، ہر چیز سے واقف ہے، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، یہ کیا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، کیوں ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے، یہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، یہ ایک حقیقت ہے، اور اب کیا ہونا ہے اس میں بھی اس کو کوئی تجویز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں خود رسالت مآب کی جو دعائیں حدیثوں میں نقل ہوئی ہیں، ان کو میں نے ایک جگہ پہ ذکر کثیر کے عنوان سے جمع کیا ہے، وہ آپ میزان میں دیکھیں، بے نظیر دعائیں ہیں۔ ان کا اسلوب بھی یہی ہے
کہ پناہ مانگی جاتی ہے، اللہ کو ملجا اور ماوا سمجھ کر پکارا جاتا ہے، اعتراف تقصیر کیا جاتا ہے، باقی فیصلے اس پروردگار پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کیا۔ اعتراف تقصیر کے بعد انہوں نے اپنے معاملے کو اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ فرمائے وہی حق ہے اور اسی میں حکمت و رحمت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سبحانک، تو پاک ہے، اس لیے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ سب سے پہلے خدا ہی کے معبود اور ملجا و ماوا ہونے کا اظہار کیا ہے۔ یعنی جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ لا منجا و لا ماوا الا الیک، یعنی کوئی اور پناہ کی جگہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیری طرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اپنا آپ اس کے سامنے ڈال دیا۔ یہ عاجزی، یہ تقصیر کا اعتراف، یہی بندگی کا کمال ہے۔ اور اس طرح کے موقعوں پر جب مصیبت یا تکلیف آ جائے تو اسی کا اظہار ہونا چاہیے۔ خدا کو سب سے بڑھ کر یہی پسند ہے۔ اور جس وقت بندے کے اندر سے دو چیزیں اپنے آخری درجے میں نمودار ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ مالک میں اس آزمائش میں تیری مدد سے، تیری توفیق سے پورا اتروں گا، اس عزم جزم کا جب اس کے باطن میں اظہار ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی بے بسی اور اپنی عاجزی اور اپنی تقصیر کا اعتراف، تو پھر بالعموم آزمائش زیادہ دیر نہیں رہتی۔ اس کا تجربہ جن عارفین نے بھی کیا ہے ہمیشہ اس کو برحق پایا ہے۔ میرے نزدیک بس یہی چیز، یہ دو ہی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ اگر اللہ پروردگار عالم جس طرح چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں میں دیکھے، وہ دیکھ لیتا ہے، تو اس کو جس طرح کہ اس نے فرمایا ہے، نہ عذاب دینے کا شوق ہے نہ مصیبت میں ڈالنے کا شوق، دونوں ہی نہیں۔ اس کے بعد اس کو ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا ہے۔ یعنی پھر دوسری بات کیا کہی ہے؟ تو میرا معبود، تو ہی ملجا، تو ہی ماوا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ توحید پر اپنے کامل ایمان کا اظہار کیا ہے، تنہا اسی پروردگار کے معبود برحق ہونے کا اعتراف کیا ہے، اور پھر کہا ہے کہ تو ہر عیب سے پاک، تیری طرف میں نہ کسی ظلم کی ادنا درجے میں نسبت کر سکتا ہوں، نہ تیرے ساتھ کوئی شکایت کر سکتا ہوں، نہیں، غلطی میری ہے، میں نے کی ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ ظالمین کا لفظ یہاں ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں اس کے یہ دونوں استعمالات ہیں۔ ظالم لغیرہ ہی یعنی جب آدمی دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے، اور جب انسان کوئی بڑی غلطی کر کے اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی تقصیر کا ارتکاب کر کے اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں یہ اس مفہوم میں ہے۔ اس کے بعد اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر نقص و عیب سے پاک اور منزہ قرار دیا ہے۔ پھر اپنی تقصیر کا اعتراف فرمایا ہے کہ یہ جو کچھ پیش آیا سرتاسر میری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے، کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی، اور نہ لمبے چوڑے آزار پیش فرمائے ہیں کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور میں نے تو سب کچھ کر ڈالا تھا۔ واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ غلطی ہو گئی ہے، تو بس اس کے بعد صرف اعتراف، انی کنت من الظالمین، میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم ڈھایا، میرے رب میں میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ انہوں نے اعتراف کیا، اور اس طریقے سے وہ دست بدعا ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ مچھلی کے پیٹ میں انہیں کوئی گزند پہنچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام انہضام بنایا ہے وہ اپنا کام شروع کرے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں نگلے گئے اور ان کی زبان سے یہ دعا نکلی تو فرمایا فاستجبنا له ونجینہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، تب اس کی دعا ہم نے قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دی۔ جب اس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہوگا، جب قرآن ان کے نام نکلا ہوگا،
جب لوگوں نے ان کو تون و کرہن پکڑ کر سمندر کی لہروں کے حوالے کیا ہوگا، اور جب ادھر وہ سمندر میں ڈالے گئے اور ادھر ایک ویل نے منہ کھولے ان کو نگل لیا ہوگا، آنن فانن یہ سب پیش آیا، تو جو ان پر گزری ہوگی اس کو یہاں غم سے تعبیر کیا ہے۔ غم نہایت گہرے دکھ اور گہرے رنج کی عربی زبان میں تعبیر ہے۔ اس کی وضاحت میں بھی میں نے ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے، یعنی اس غم سے بھی نجات دی جو انہیں اپنی قوم کی طرف سے پیش آیا۔ وہ بھی ایک بڑا غم تھا کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ لاخیر مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اس غم سے بھی جس سے وہ اپنی قوم کو چھوڑنے کے بعد خدا کی گرفت کے باعث دوچار ہوئے، تو بڑی جامع تعبیر ہے کہ وہاں سے بھی نکالا اور وہاں سے بھی نکالا۔ استاذ امام لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، یعنی جیسے ہی یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے کہ مچھلی میں خدا کا قانون ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا عمل شروع کرے، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے ان کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے نڈال جسم کو گرمی اور دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے کدو یا اسی قسم کی کوئی بیل اگا رکھی تھی۔ یہ چونکہ صحیفہ یونا میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو اس وجہ سے وہاں کی کچھ چیزیں بھی اس احساس سے بیان کی جا سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ بہرحال کوئی بیل اگا رکھی تھی جس کے نیچے ان کو پناہ ملی۔ جب اس حادثے سے اوسان بجا ہوئے اور جسم میں کچھ جان آئی تو ان کو پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے جانے کی ہدایت ہوئی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب نکل آئے ہو، نہیں، وہیں واپس جس جگہ کو چھوڑا ہے، جس مورچے کو چھوڑ کر آئے ہو اسی جگہ واپس جانا ہوگا۔ تو ہدایت ہوئی کہ جائیے اپنی قوم کے پاس، جو ہونا تھا ہو گیا۔ صحیفہ یونس سے، یعنی بائبل کے صحیفہ یونس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوبارہ انذار کے لیے قدرت نے ایک مؤثر تقریب بھی پیدا کر دی۔ جیسے ان کو جب گرفت سے سابقہ پیش آیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ گرفت خاص تمثیل کے طریقے پر ہوئی، یعنی ان کا آقا زمین و آسمان کا پروردگار ہے، وہ اس کی ڈیوٹی سے، اس کے فرض کو ادا کرنے کی جگہ سے نکل کے بھاگے ہیں۔ وہاں تمثیل نے یہ صورت اختیار کر لی کہ لوگوں کے اس وہم کے مطابق معاملہ ہوا جس میں کسی آقا سے بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے کیا گیا۔ وہاں پر بھی یہ تھا۔ اب یہاں انہیں دوبارہ بھیجنا ہے کہ جائیے اپنی قوم کے پاس، وہ قوم جس سے آپ مایوس ہو کے آئے ہیں، ذرا جائیے وہاں پہ دوبارہ اور اپنا کام دوبارہ شروع کریں۔ تو یہاں پر بھی ایک اسی نوعیت کی تمثیل سے تقریب پیدا ہوئی۔ وہ یوں کہ وہ بیل جس کے سائے نے حضرت یونس کو امان دی تھی کسی سبب سے دفتن سوکھ گئی۔ وہ بیٹھے، ہری بھری تھی، اچھا سایہ فراہم کیا تھا اس نے، بڑی ٹھنڈک اس سے ان کو ملی، لیکن پھر وہ سوکھ گئی۔ احسان شناس لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے احسان کی بھی قدر کرتے ہیں۔ حضرت یونس کو اس یادگار بیل کے یوں خشک ہو جانے کا احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو توجہ دلائی کہ ایک حقیر بیل جس کے لگانے اور پروان چڑھانے پر تم نے کوئی محنت نہیں کی، سوکھ جانے پر تم یوں ملول ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو غور کرو کہ میں اس عظیم نینوا کو کس طرح اپنے عذاب کے حوالے کر سکتا ہوں جس کو میں نے پیدا کیا، جس کی پرورش کی اور جس کو پروان چڑھایا ہے۔ تو گویا اس بیل نے بھی پوری بات بیان کر دی کہ تمہیں تو ایک بیل کا اتنا دکھ ہو رہا ہے، تو وہ میری پیدا کی ہوئی قوم ہے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، ان کے بارے میں تم نے خیال کیا کہ اب میں عذاب لے آؤں۔ جاؤ ان کو پھر دعوت دو، شاید وہ نیکی کی راہ اختیار کریں اور میری رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت یونس پھر اہل نینوا کے پاس انذار کے لیے گئے، یعنی وہ پہنچ گئے بستی میں، اور ان کی اس دوبارہ
اب ظاہر ہے کہ اندر سے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، گرفت بھی ہوئی تھی، تو دعوت و تذکیر میں بھی بڑی رقت اور بڑا اثر پیدا ہوا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا، ان کی اس دوبارہ دعوت و تذکیر کا یہ اثر ہوا کہ بادشاہ سے لے کر نینوا کے عام باشندے تک سب کانپ اٹھے۔ حیرت انگیز طریقے سے وہ دعوت مؤثر ہو گئی، وہ جو برسوں مؤثر نہیں ہوئی تھی وہ ہو گئی، سب خدا پر ایمان لائے۔ یہ واحد قوم ہے جو پوری کی پوری ایمان لے آئی، سیدنا موسیٰ کی قوم کے علاوہ سب خدا پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیرہن پہن لیا اور باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزہ رکھے، خدا کے حضور زاری کرے اور توبہ و انابت کا سر جھکائے۔ یہ فرمان پورا نقل ہوا ہے صحیفہ یونس میں۔ اس طریقے سے پوری قوم شہر سے باہر نکل آئی اور انہوں نے توبہ و استغفار کر کے سیدنا یونس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اب آگے کی سرگزشت زیر بحث آئے گی۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔